تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امریکہ نے جب 1969 میں پہلے انسان کو چاند پر بھیجا تو لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ چاند پر انسان نہیں جا سکتا، ہم یہ نہیں مانتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں۔ نمبر فرسٹ، لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر جو جھنڈا لگایا تھا امریکن جھنڈا نیل آرمسٹرانگ نے، وہ جھنڈا لہرا کیسے رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ اسپیس میں آکسیجن یا ہوا نہیں ہوتی، تو یہ لہرا کیسے رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ سائنسدان تھے، انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ چاند پر آکسیجن نہیں ہوگی، ہوا نہیں ہوگی، وہاں پر اسپیس ہے، اس لیے یہیں سے جھنڈے کو تیار کرتے ہیں ایسا کہ وہ وہاں پر لہرائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ڈنڈا تو ایسے دیا تھا جھنڈے میں، اور ایک ڈنڈا جو ہے انہوں نے ایسے دے دیا اس طرف سے، اس طرح کا فریم تیار کر کے اس کا جھنڈا جو ہے تیار کیا گیا تھا جو چاند پر لگایا گیا۔ تو اس وجہ سے جھنڈا لہرا رہا تھا چاند پہ۔ نمبر سیکنڈ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جھنڈے والی بات بھی ہم نے مان لی کہ آپ لوگوں نے فریم لگایا تھا، یہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے، یہ جو بندہ کھڑا ہے چاند پر، اس کا سایہ جو ہے وہ ادھر جا رہا ہے، اس اور دوسرے جو مشین کھڑی ہے جو چاند پر گئی تھی، وہ مشین کا سایہ جو ہے وہ اس طرف دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ چاند پر نہیں ہے بلکہ زمین پر کسی اسٹوڈیو میں یہ تصویر لی گئی اور سارا معاملہ تیار کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو چاند کا سرفیس ہے یہ زمین کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر پہاڑ ہو یا درخت ہو یا بلڈنگز ہو، وہ اسموتھ سرفیس ہے چاند کا۔ تو اسکیٹرنگ ایک فینامنا ہوتا ہے، جب چاند پر پڑتی ہے سورج کی شعاعیں تو وہ کچھ ادھر چلی جاتی ہیں، کچھ ادھر چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اسموتھ سرفیس ہے۔ اسی لیے تو میکسیمم جو سورج کی روشنی ہے وہ چاند پر لگ کر واپس زمین پر آتی ہے، کہ اس کا جو سرفیس ہے وہ اسموتھ ہے، وہ زمین کی طرح نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے اسکیٹرنگ کی وجہ سے کچھ اس طرف چلی جاتی ہیں شعاعیں سورج کی، کچھ اس طرف چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو سایہ ہے یہ تھوڑا جو آدمی کا یہ ٹیڑھا ہے اور جو مشین کا ہے وہ اس طرف ٹیڑھا ہے۔ تو یہ سیکنڈ جواب ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ جو ہے وہ اس طرف اور اس طرف کیوں ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ اچھا وہ بھی مان لیا، جھنڈے والی بات بھی مان لی، سایہ والی بھی مان لی، یہ جو آدمی کھڑا ہے اس کا پکچر کس نے لیا، تصویر کون لے رہا تھا؟ تو یہ بھی بہت ڈرامیٹک بات ہے، ماننی چاہیے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اتنا 9 بلین اس وقت میں 9 بلین کا خرچہ کر رہے تھے وہ ویسے نہیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے تھے اس مشین میں، جو مشین کھڑی ہے وہ پکچر لے رہی تھی اس آدمی کی، جو پہلا آدمی نیل آرمسٹرانگ جو ہے وہ چاند پر اس نے قدم رکھا۔ تو یہ پکچر کون لے رہا تھا؟ یہ مشین لے رہی تھی، یہ مشین میں کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ اچھا ان تینوں باتوں کو چھوڑو، ایک اور بات کہ سٹار کیوں نہیں نظر آ رہے اس تصویر میں جو چاند پہ لی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سٹار جو ہے وہ آج کل کے ایڈوانس کیمرے کو آپ لے لیں، ڈی ایس ایل آر ہوگا یا کوئی اور ہوگا، اس سے سیمپلی آپ رینڈم کلکس لیں اپنی، تو آپ کو اس میں سٹار نہیں نظر آئیں گے۔ اپنے آئی فون کا کیمرہ لے لیں، اپنا سمپل موبائل فون کا کیمرہ لے لیں جو اس وقت کے کیمرے سے بہت ہی ایڈوانس ہے، اس میں بھی آپ کو سٹار نہیں نظر آئیں گے۔ تو ان کیمرہ کا میگا پکسل اتنا زیادہ نہیں تھا، اس وقت کے اتنے ایڈوانس کیمرے نہیں تھے، جس کی وجہ سے سٹار نہیں نظر آ رہے۔ اور ان سب سے ہٹ کر، ان سب ثبوتوں سے ہٹ کر ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ نے جب یہ کہا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، انسان کو بھیجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا سب سے بڑا دشمن رشیا ہی تھا جو اس کے ساتھ اسی مشن میں مقابلے میں تھا۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سائنس میں بہت آگے تھا رشیا. انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ چاند پر پہنچ گئے ہیں پہلے. یہ رشیا نے ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، تسلیم کیا. تو آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان میں یہ ریس شروع کیوں ہوئی اور کہاں سے ہوئی کہ انسان کو خلا میں بھیجا، پھر اس کے بعد چاند میں بھیجا، رشیا اور امریکہ میں. یہ بات اصل میں یہ ہے کہ 1960 میں ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ کہتا تھا کہ سائنس میں بھی میں آگے ہوں، آرمی میں بھی میں آگے ہوں، اور رشیا کہتا تھا کہ نہیں سائنس میں بھی میں آگے ہوں اور آرمی میں بھی میں ہی آگے ہوں. تو ان دونوں کے بیچ میں بہت سخت مقابلہ تھا. تو سب سے پہلے جو ہے رشیا نے ایسا کیا کہ USSR نے، جو اس کو رشیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 1957 میں پہلے اسپیس میں اپنی سیٹلائٹ کو بھیجنے میں کامیاب ہو گیا. تو امریکہ کو گرمی چڑھ گئی اور اس نے کہا کہ میں بھی، کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں تک، انہوں نے کہا کہ میں بھی چڑھوں گا. تو انہوں نے کیا 1958 میں امریکہ بھی اسپیس میں، خلا میں سیٹلائٹ کو بھیجنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن بات اس وقت خراب ہوئی جب رشیا نے انسان کو، یوری گیگرین جس کا نام تھا، ایک سائنٹسٹ کو جو ہے خلا میں بھیج دیا، اسپیس میں، چاند میں نہیں خلا میں رشیا نے بھیج دیا اور کامیاب ہو گیا. یہ پہلا انسان تھا جو خلا میں گیا. تو امریکہ کو اور گرمی چڑھ گئی. اس وقت کے 1961 میں امریکہ کا پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھا. اس نے سائنٹسٹ کو بلایا کہ جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو ہم نے بھی خلا میں جانا ہوگا. تو سائنسدانوں کے گروپ نے اسے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا. اس وقت 9 بلین کا خرچہ انہوں نے بتایا. اس نے کہا جیسے بھی ہو ہم جائیں گے اسپیس میں، انسان کو بھیجیں گے. تو امریکن سائنٹسٹ نے اپولو 1 مشن میں جو ہے ایک راکٹ تیار کیا، جس راکٹ پہ انہوں نے 9 بلین کا خرچہ کیا. یہ 9 بلین کا خرچہ جو ہے پروپلشن سسٹم میں راکٹ کے، جو کہ میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، اور جو ہے اس کی ہیٹ شیٹ پہ. ہیٹ شیٹ بہت ضرورت ہوتی ہے جب کوئی بھی راکٹ ہم بھیجتے ہیں کسی بھی سیارے کے خلا میں یا کسی مون کے خلا میں، کیونکہ وہاں کا جو پریشر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مثال لے لیں کہ آپ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہو رہے ہیں، تو ہوا کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جل جاتی ہیں چیزیں. جیسے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا اوپر آسمان میں جو ایک گولا سا آتا ہے آگ کا، ایک دم سے جو ہے جلتا ہوا آگے جا کے بجھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے پتھر کی طرح ایک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ زمین میں کنٹینیوسلی جو ہے زمین کے خلا میں انٹر ہوتی ہے، جو کہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے زمین کے سرفیس کو جو ہے پہنچ نہیں سکتی اور ہوا کے پریشر کی وجہ سے ادھر ہی جل جاتی ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی. تو ایسے جو ہے راکٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ہیٹ شیلڈ کی، تاکہ وہ پھٹ نہ جائے پریشر کی وجہ سے. تو انہوں نے ہیٹ شیلڈ کو بھی تیار کیا، جس پر بہت بڑا خرچہ آیا اپولو 1 مشن میں. لیکن اپولو 1 مشن پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا. انہوں نے ایسا کیا کہ 3 سائنٹسٹ کو جو ہے وہ بٹھا دیا اس راکٹ میں، جو کہ ادھر ہی پھٹ گیا، اور پھٹنے کی وجہ سے یہ تینوں جو ہے اس میں جل گئے. تو لوگوں نے اب ویلا شروع کر دیا امریکن نے کہ یہ کیا بیوقوفی ہے اپنے پریزیڈنٹ پہ، جان ایف کینیڈی پہ، کہ یہ کیا بیوقوفی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے اوپر بھیج رہے ہیں اور جو ہے بھیجنے میں ناکام ہو کر جو ہے لوگوں کو جلا رہے، کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی. یہ لیکن پھر بھی یہاں پر نہیں رکے. انہوں نے کیا کیا، چلو ٹھیک ہے انسانوں کو نہیں بھیجتے، ہم ایسے کرتے ہیں مشینوں کو بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کے نتیجے میں اپولو 2، 3 اور 4 یہ مشن کیے. ان میں یہ کامیاب ہو گئے مشینوں کو اوپر بھیجنے میں، خلا میں، انسانوں کو نہیں مشینوں کو. جب یہ اس میں کامیاب ہو گئی تو یہ پھر یہاں پر نہیں رکے. انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو اب انسان کو بھیجتے ہیں. پھر یہ جو ہے نا 5 اور 6 ان مشن میں، اپولو 5 اور 6 میں یہ انسان کو بٹھا کے اوپر خلا میں لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے. پھر یہ یہاں پر بھی نہیں رکے. یا 8 اور 9 ان مشن میں، اپولو کے ان مشن میں انہوں نے اور 10 اپولو 10 مشن میں انہوں نے انسان کو جو ہے وہ بھیجا کہ ہم چاند پر بھیجیں گے. تو انہوں نے اپولو 10 مشن میں جو ہے چاند کے آربٹ میں انسانوں کو بھیجا اور وہاں کا انہوں نے چکر کاٹے، لیکن اس پہ لینڈ نہیں کیا، صرف جو ہے اس پر پھرے
वहाँ से कुछ सबूत लाए, कुछ पिक्चर लाए और उसमें भी ये कामयाब हो गए। अपोलो 11 में इन्होंने इंसान को जो है वो लैंड कर दिया चांद पर, जो कि एक मशहूर नाम आपको पता होगा, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। अब चलते हैं अपोलो 11 मिशन की तरफ, जिस पर उन्होंने चांद पर जो है लैंड कर लिया था अमेरिका ने, नील आर्मस्ट्रांग ने। तो चले उस तरफ। अपोलो 11 में उन्होंने 3 साइंटिस्ट को भेजा था, जैसे आप देख रहे हैं। एक था नील आर्मस्ट्रांग, एक था माइकल कॉलिंस और एक था एल्ड्रिन। इन तीनों साइंटिस्ट को, इनमें से 2 जो थे, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन जो थे, वो उन्होंने चांद पर लैंड किया। और ये जो तीसरा था माइकल, ये जो था ये चांद के ऑर्बिट में घूम रहा था, इनका इंतजार कर रहा था। तो इस ऑपरेशन की तरफ चलते हैं कि ये कैसे काम करता है। असल में जो इन्होंने मशीन भेजी थी उसमें जो एक होता है कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में 2 साइंटिस्ट थे, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन। जो दूसरा मॉड्यूल था लूनर मॉड्यूल, उसमें कौन था, माइकल कॉलिंस। इनमें जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल होता है ये जाकर लैंड करता है चांद पर, और जो दूसरा लूनर मॉड्यूल होता है वो चांद के ऑर्बिट में घूमता है, उनका इंतजार करता है। ये जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल है, ये लूनर मॉड्यूल से जो है वो प्लग की तरह, आपने मोटरसाइकिल का प्लग देखा होगा, निकल जाता है। इस तरह उन्होंने फिट किया हुआ था, ये निकल जाता है और जाकर चांद पर लैंड कर जाता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग था और एल्ड्रिन था, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने चांद पर जाके लैंड किया और ये जो माइकल कॉलिंस था ये लूनर मॉड्यूल में चांद के ऑर्बिट में घूम रहा था, उनका इंतजार कर रहा था। तो ये इन दोनों ने जाके चांद पर लैंड किया और लैंड करने के बाद वहां से जो भी चीजें थी इकट्ठे करने की, मिट्टी शिट्टी थी या जो भी लेकर आना था वो ले आए और इन्होंने अपनी वापसी का इरादा कर लिया। तो जब इन्होंने वापसी का इरादा किया, अब इनको कुछ कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ा। वो कैसे, ये जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल है जो चांद पर लैंड हुआ था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग था और साथ में एल्ड्रिन था, यहाँ का स्विच का प्रॉब्लम बन गया। इसका कमांड एंड सर्विस का स्विच टूट गया किसी तरह, वो एल्ड्रिन के कंधे से लगा था, जिसकी वजह से वो टूट गया। तो उसके टूटने के बाद ये जब वापस आने लगे तो इनको अचानक से ये लगा कि ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर उन्होंने देखा तो स्विच टूटा हुआ था। तो एल्ड्रिन ने दिमाग से काम लेते हुए, इसके पास एक पेन था, वो पेन जो था वो लोहे का था, तो इसको लगा कि इस पर करंट पास हो जाएगा, तो इसने वो फिट कर दिया। उसमें वो फिट जब किया तो करंट पास हो गया और कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल जो स्टार्ट हो गया और वो वापस आ गए। वापस आके जो है ये जो माइकल कॉलिंस था वो इनका इंतजार कर रहा था लूनर मॉड्यूल में, लूनर ऑर्बिट के चांद के ऑर्बिट में घूम रहा था। तो वो आके फिट हो गया उसमें और इन्होंने वापसी का इरादा कर लिया जमीन की तरफ। अब चूंकि ये चांद पर थोड़ा सा जो अपनी टारगेट से जो थोड़ा आगे चले गए थे, तो यहाँ पर इनको फ्यूल का मसला भी बन गया और वो भी इन्होंने किसी तरह से अरेंज कर दिया, किसी तरह से वो भी फिट हो गया। लेकिन एक और मसला थर्स्ट का था कि ये जब कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल जो है, इनमें सिर्फ कमांड मॉड्यूल जो है वो फिर जमीन पे आ जाता है और ये जो दूसरा होता है लूनर मॉड्यूल जो है, ये जो है वो गिर जाता है। इससे ये तमाम डिब्रिस में चेंज हो जाता है, धमाका सा हो जाता है, डिब्रिस बन जाती है इसकी। तो ये जो थर्स्ट होते हैं इनका काम ये होता है कि ये इस धमाके से, इनके टुकड़ों से ये जब टूटता है, फटता है लूनर मॉड्यूल, इससे जो है वो बचा सके किसको, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और दोनों और साइंटिस्ट जो थे, माइकल कॉलिंस, एल्ड्रिन बैठे हुए थे, ये तीनों। तो ये थर्स्ट ने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो इसके साथ ही फट गया। जब इसके साथ फटा तो अल्लाह ने ना चाहा, मतलब अल्लाह ने इनको ना मारना चाहा, जिसकी वजह से हादसाती तौर पे ये बच गए, डिब्रिस के पास से गुजर गए इधर उधर, जैसे पत्थरों की आपको एक किस्म की बारिश हो जाए, लेकिन आप हादसाती तौर पे बच जाए। तो इन चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये कामयाब हो गए और वापस आ गए जमीन पर।